السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، مختصر خلاصہ مضامین قرآن کی اس محفل میں ابھی انشاءاللہ ہم 70ویں پارے سے اپنے بیان کا آغاز کریں گے۔ 70ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 صورتیں رکھی ہیں، سورۃ الانبیاء جس میں 7 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الحج جس میں 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الانبیاء جیسا کہ سورہ مبارکہ کا نام ہے، اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء اکرام کا ذکر حسین ہے۔ اول و آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، اور پھر درمیان میں 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں کئی انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے۔ پہلے رکوع میں خاص بات یہ آئی، اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو۔ اللہ نے اس رکوع کے آغاز میں ہلا دیا، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے۔ حضرت محمد آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت ہی آنی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پھر بھی غفلت میں آخرت کی تیاری سے اعراض کر رہے ہیں۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر ہوا کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر بے بنیاد قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ دھمکی دی گئی ان کو کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے کئی قوموں کو اس روش کی وجہ سے ہلاک کیا، اور ان اعتراض کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہوگا۔ پھر اس کے بعد خاص بات جیسے میں نے رکھی اس رکوع میں یہ ہے، فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ قرآن میں اصل میں اللہ نے کردار بیان کیے، 3 کردار۔ ایک کردار حق کا ڈٹ کر ساتھ دینے والے، دوسرا کردار حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، تیسرا کردار منافقین کا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے، کہیں پر بھی وہ مال اور جان کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ خود دینا چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے، کیا ہم حق کا مال اور جان کے ساتھ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم حق کی ڈٹ کر مخالفت کر رہے ہیں، اور یا پھر یہ کہ ڈھیلے ڈھیلے ہیں اور ایک منافقانہ سا کردار ہے کہ نہ حق کا کھل کے ساتھ دیتے ہیں نہ حق کی کھل کے مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اپنا کردار، اپنی تصویر قرآن مجید کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس رکوع کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ کئی قومیں ایسی تھیں کہ جن میں سرکشی پائی جاتی تھی، اور اللہ نے قوم کے سرکش لوگوں کو ہلاک کیا۔ جب عذاب آیا تو عذاب سے بھاگنے لگے، اللہ نے فرمایا بھاگو نہیں، اب اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اس وقت اعتراف جرم کیا کہ ہم ظالم تھے، لیکن عذاب آنے کے بعد اس اعتراف نے انہیں کو فائدہ نہ دیا، اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ فرمایا اسی رکوع میں کہ اللہ نے یہ کائنات کسی شغل کے لیے، تفریح کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ اس کائنات میں ایک حق اور باطل کا مارکا برپا ہے۔
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی، چاہے وہ اہل حق حضرت لوط علیہ السلام کے حضرت طالوت کے ساتھی ہوں، چاہے وہ اہل حق صحابہ اکرام ہوں، جب بھی انہوں نے پامردی دکھائی تو اللہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ پھر باطل حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، اور وہ شان ہمیں نظر آئی کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے، حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ حضرت طالوت کے ساتھ نے پامردی دکھائی، جالوت کا بڑا لشکر شکست سے دوچار ہوا، صحابہ کرام نے پامردی دکھائی تو قریش جو بڑی قوت اور طاقت اور تعداد رکھتے تھے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تیسرے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ انسان کے امتحان کی اللہ نے دو صورتیں رکھی ہیں۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ ہے، لیکن بتایا گیا کہ بھائی ان نعمتوں سے تم استفادہ جو کر رہے ہو استفادہ عارضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے، کبھی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، یہ شکر کا امتحان ہے، کبھی نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے، یہ صبر کا امتحان ہے۔ کون اس امتحان میں کامیاب ہوا یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا دار الامتحان، آخرت دار الجزا۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے بچائے، اور اگر آزمائش آئی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رکوع میں فرمایا کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، عنقریب انہیں اس گستاخی کی سزا مل کر رہے گی۔ چوتھے رکوع میں واضح کیا گیا کہ روز قیامت جو دار الجزا ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک عدل کی نظام قائم فرمائیں گے، اور کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے اچھا یا برا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لا کر اور تولیں گے، حساب بالکل صحیح صحیح ہوگا اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ مزید اسی رکوع سے پھر انبیاء اکرام کا ذکر حسین شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دی جو فرقان تھی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، اور اس میں نصیحت بھی تھی اور اس میں ہدایت بھی تھی متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، جو کہ اللہ سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں اور جو قیامت کے حساب کتاب کے خوف سے لرزہ کرتا رہتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ اب اللہ نے قرآن اتارا ہے، بڑا مبارک ذکر ہے، لیکن لوگوں تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ اس کے بعد رکوع 5 میں بت پرستوں پر اتمام حجت کا مضمون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں پر کیسے حجت پوری کی، پورا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے بڑے شہر کے بت خانے میں داخل ہو کر ایک تیشے سے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے کندھے پر تیشہ رکھا اور باہر آ گئے۔ قوم نے جب آ کر یہ منظر دیکھا بڑا غصہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ان بتوں کی نفی کرتے رہتے ہیں۔ انہیں بلا کر بھرے مجمع میں پوچھا کہ تم نے کیا یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جائے وقوع کا معائنہ کرو، بڑا بت سلامت بھی ہے بھی بڑا، اور اعلی واردات اس کے کندھے پر ہے، اور چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے بتوں سے پوچھو کہ تمہاری یہ درگت کس نے بنائی ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ گویا حجت پوری کر دی اور ان سے حق کا اعتراف کرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو، جو اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے، وہ تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے، تمہیں کیا نفع اور نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن آبا پرستی اور پنڈتوں کا مفاد، ان کی مذہبی گدیاں، ان کے نذرانے، وہ سب کے سب رکاوٹ بن گئے۔
اور بجائے حق کو قبول کرنے کے انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو سزا دو اور انہیں آگ میں جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ہر چیز کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ گلستان بن گئی، گل و گلزار بن گئی، گلستان بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف سازش کرنے والوں کو ناکام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا اور مشرک قوم سے کٹے تو اللہ نے انہیں حضرت اسحاق جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب جیسا نیک صالح پوتا عطا فرمایا۔ ان پر ایمان لائے تھے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیا۔ چھٹے رکوع میں کئی انبیاء کرام پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت یونس کا ذکر خاص طور پر آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر، ناراض ہو کر قوم کے شرک سے، ان کی بدعمالیوں سے چلے گئے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا اور ایک مچھلی نے انہیں سمندر میں نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی تیری اجازت آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا، میں اپنی اس لفظ کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی، مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے انہیں جا کر ایک جو ہے وہ خشکی پر ساحل پر اگل دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں برا ہوں، بیوی میری بھانج ہے، مجھے اپنے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی بھی دعا سنی، ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایسا پاکیزہ بیٹا عطا کیا۔ حضرت مریم کے بطن سے اللہ نے معجزانہ طور پر بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور رہتی دنیا تک ماں اور بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ سب کے سب انبیاء اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، نیکیوں میں تیزی دکھاتے تھے، امید سے اور خوف سے اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء کے 7ویں رکوع میں خاص مضمون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ 7ویں رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ اخلاص کے ساتھ جو بھی نیکی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لکھ رہا ہے، اللہ ضرور اس کا بہترین صلہ دے گا۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبودان باطل یعنی بت اور تمہارے یہ مذہبی پنڈت اور پروہت جو تمہیں شرک کی طرف لگاتے ہیں، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور وہاں تمہارے نصیب میں چیخنا، پکارنا، فریاد کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس نیک لوگ روز قیامت کی ہر گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی تھی زبور میں کہ بالآخر زمین پر خلافت ملے گی میرے نیک بندوں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت پوری ہوگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دور میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اور جب خلافت آئے گی نیک بندوں کی تو ظاہر بات ہے کہ وہ قابلانہ نظام وہ پوری دنیا کے لیے، پورے گلوب کے لیے ایک رحمت کا نظام ہوگا۔ اللہ کے رسول تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے، چاہے وہ جہان یہ دنیا کا ہو، چاہے برزخ کا ہو، چاہے آخرت کا ہو، چاہے جنات کا ہو، چاہے فرشتوں کا ہو، چاہے پرندوں کا ہو، چرندوں کا ہو، سب کے لیے رحمت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے رکوع کے آخر میں شرک کا ازالہ کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان کو دیکھ کر انہیں خدائی میں شریک نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے توحید کا بیان کروا دیا تاکہ شرک کا سد باب ہو۔ فرمایا کہ نبی ان کو بتا دیجئے قل
انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ میری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، معبود اللہ کے رسول اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن معبود نہیں ہے۔ معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سورہ حج، اس سورت کا موضوع ہے باطل تصورات کی زوردار نفی۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا بیان ہے۔ پہلے قیامت کا ذکر ہوا، جب قیامت قائم ہوگی تو بڑی شدید گھبراہٹ لوگوں پر طاری ہوگی۔ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی اور حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی۔ لوگ انہیں دیوانے، پاگل اور مدہوش سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگ اس بات پر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، اللہ نے پہلے انسان کو بنایا تھا مٹی سے، اس کے بعد اللہ نے ان کی نسل کو آگے بڑھایا نطفے سے۔ نطفہ کو اللہ نے جمع ہوا خون علقہ بنایا، علقہ کو جمع ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ نے بوٹی کی صورت دی، بوٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقش و نگار بنا دیے، پورے کا پورا انسان کا حیولہ بنا دیا، اور پھر رفتہ رفتہ اس بوٹی کو ایک صحیح سالم بچے کے طور پر تیار کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مراحل طے کرتا کرتا بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ایک اور مثال دی گئی کہ دیکھو زمین مردہ پڑی تھی، اللہ نے بارش برسائی اور زمین سے کیسے کیسے خوبصورت نباتات اور پودے نکلے جن کے رنگ مختلف ہیں اور جن کی تاثیریں مختلف ہیں، جن کے خوشبو اور ذائقے ان کے پھلوں کے اور ان کے پھولوں کے مختلف ہیں۔ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اور جو لوگ اللہ کی اس قدرت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ رکو نمبر 2 میں خاص مضمون آیا دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرتے ہیں لیکن ذرا کنارے کنارے رہ کر، کوئی فائدہ نظر آئے تو اطاعت میں سرگرم ہوتے ہیں، جہاں قربانی دینی پڑے وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، اگر پکے کافر ہوتے تو اپنی ہر حسرت پوری کر لیتے، اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص اطاعت نہیں کی۔ اس کے برعکس جو مخلص مومن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور منافقوں کو اور کافروں کو اللہ جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا۔ جہنم میں ان کافروں کے لباس بھی آگ سے بنیں گے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے کہ ان کی کھالیں اور ان کے اندر کی انتڑیاں گل کر نکل جائیں گی۔ مزید یہ کہ ان کے سروں پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جائیں گی، جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ٹھوکریں مار کر دوبارہ اندر گرا دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہمیں ہولناک انجام سے محفوظ فرمائے۔ رکن نمبر 3، حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے۔ اس رکو میں اللہ نے پہلے تو بشارت دی کہ جو باعمل مومن ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جنت میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور ان کا سامان زینت وہ موتیوں اور سونے کے کنگنوں کی صورت میں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کی سرزمین یعنی مسجد حرام جانے سے روکتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ اس وقت کر رہے تھے، اور پھر جو اس حرم کی سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس سرزمین کے آداب یہ ہیں کہ اس سرزمین کو آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ جو کچھ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، بڑے بڑے ہوٹل اور پلازے بنا کر، اور اس کی آمدنی جو کھائی جا رہی ہے حرام ہے۔
جیسے مسجد سب کے لیے برابر ہے، مسجد میں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ جناب یہ جگہ تو میری ہے، میں ہمیشہ یہیں بیٹھوں گا، جو پہلے آئے گا بیٹھ جائے گا۔ اسی طریقے پر حرم کی سرزمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، لوگ وہاں پر رہ سکتے ہیں لیکن جو رہ رہا ہے وہ رہ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی کو مستقل ملکیت ہو جائے، ہٹے گا دوسرا کے بیٹھ جائے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھتے تھے حج کے دنوں میں، اور لوگ آ کر جو ہے وہ لوگوں گھروں میں، اجنبی آ کر گھروں میں ٹھہرتے تھے حج کے دنوں میں۔ مزید فرمایا کہ اس سرزمین کے آداب میں سے ہے کہ وہاں پر شرک نہ کیا جائے، وہاں پر قتل و غارت گری نہ کی جائے، وہاں پر کسی شکار کو نہ مارا جائے، نہ شکار کو وہاں سے بھگایا جائے کہ ذرا حدود حرم سے باہر نکلے تو وہاں کو شکار کر لیں گے، اور چند معین درخت ہیں اس کے علاوہ درختوں کو بھی نہ کاٹا جائے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں حج کے مناسک اور اس کی برکات کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ظاہری اور مانوی گندگی سے مسجد حرام کو پاک کر دو، ظاہری طور پر بھی یہاں طہارت ہو، کوئی نجاست نہ ہو، اور مانوی اعتبار سے یہاں پر کسی قسم کی شرک کی گندگی نہ ہو۔ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے گا۔ اس زمانے میں تو کوئی ممکن نہیں تھا کہ کوئی سیٹلائٹ ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی پکار دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جائے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، پہاڑ پہ چڑھ کے ندا لگائی، لوگ آؤ حج کے لیے، اور اللہ نے ان کی پکار کو پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ لہذا خود بخود ایک ذوق و شوق دل میں پیدا ہوتا ہے حرم کی طرف جانے کا، عمرے کا اور حج کا۔ آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آئیں گے اور اپنے لیے فائدے سمیٹیں گے، روحانی فائدے بھی ہیں، بہت اجر و ثواب وہاں پر ملتا ہے عبادات کا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا، اور پھر ایسے ایسے مناظر ہیں روح پرور کہ ان کی وجہ سے انسان پوری زندگی تصور کر کر کے اور ایک روحانی لذت لیتا ہے، اور باقی معاشی فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ مزید فرمایا کہ قربانی کی عبادت، احرام اتار کر غسل کرنا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف زیارت کرنا، یہ سب مناسک حج میں شامل ہے۔ حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ جب وہ توحید کے بلند تصور سے گرتا ہے تو پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہوا سے مراد کیا ہے؟ خواہشات نفس، وہ اسے کہیں دور جا کر گرا دیتی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی وحشی پرندے ہیں جو اسے اچک لیتے ہیں۔ وحشی پرندوں سے مراد پنڈت ہیں، پروہت ہیں، پادری ہیں، دنیا دار پیر ہیں کہ جو کہ اس کے مال اور اس کے وسائل کو نوچ کے کھاتے ہیں، عیاشیاں خود کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ بیچارے محنت اور مزدوری عوام کر رہے ہوتے ہیں، وہ واسطے وسیلے بن کر لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مفاد پرستوں سے محفوظ فرمائے اور خالص توحید کا تصور عطا فرمائے۔ 5ویں رکوع میں قربانی کا حکم بھی ہے، اس کی روح بھی بیان ہوئی، اس کا مقصد بھی بیان ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی، جس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس حکم پر عمل کرو، اپنی عقل کو بھی یہاں قربان کر دو۔ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ قربانی کی روح تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہاری طرف سے تمہاری نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تم صرف جانور قربان کر رہے ہو یا اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ مزید فرمایا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تکبیر رب، اللہ کو بڑا کرنا۔ تم نے جانور ذبح کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر، کیا واقعی اللہ بڑا ہے؟ تمہارے گھر میں اللہ کی مرضی چل رہی ہے، تمہارے معاشرے میں اللہ کی بڑائی قائم ہے، تمہارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ عبادت تمہیں ہر سال آ کر اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی سربلندی وہ اس معاشرے میں تسلیم کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رکوع 6 میں قتال فی سبیل اللہ کی اجازت کا حکم ہے. فرمایا کہ یہ آیتیں جو چھٹے رکوع میں ہیں یہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں. مکی دور میں مسلمانوں کو منع تھا کہ تم نے کفار کے ظلم و ستم کے جواب میں کوئی اقدام نہیں کرنا تاکہ انہیں تمہیں کچلنے کا جواب نہ ملے. دوران سفر ہجرت اللہ نے اب جنگ کی اجازت دی اور کہا کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جنہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا، انہیں فتح دے گا. اور جب فتح کے بعد ان کا اقتدار قائم ہوگا تو یہ معاشرے میں نیکیوں کو پھیلائیں گے، معاشرے سے برائیوں کو روکیں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکات کا نظام قائم کریں گے. اسی رکوع کے آخر میں فرمایا کہ کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، اصل میں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. آنکھوں سے تو انسان دنیا کا ظاہر دیکھتا ہے، ظاہر خوب دیکھ رہے ہیں. دل کی آنکھوں سے انسان چیزوں کی حقیقت کو دیکھتا ہے. دل کی آنکھوں سے انسان جانتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل کائنات کا مالک خالق موثر حقیقی اللہ ہے. فرمایا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو دل میں ایمان اگر ہو انسان اشیاء کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اور ورنہ پھر یہ ہے کہ الجھ جاتا ہے ظاہری چیزوں میں. 7ویں رکوع میں ایک نازک مضمون ہے، شیطان کی آمیزش اور اللہ کی طرف سے اصلاح. فرمایا کہ جب بھی کسی رسول اور نبی نے اللہ کے کسی حکم پر عمل کے حوالے سے منصوبہ بندی کی تو شیطان نے اس میں آمیزش کر دی، اور پھر اللہ نے بعد میں اصلاح کر کے شیطان کی آمیزش کو اللہ نے ناکام کر دیا. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. جو مثال دی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انعام میں اللہ نے اپنے حبیب کو خوشخبری دی کہ اگر مکے والے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے نصیب میں لکھ دیا ہے، وہ قوم اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی. اب اللہ کے رسول نے سوچنا شروع کیا کہ یہ قوم کون سی ہو سکتی ہے، اور آپ کا ذہن چلا گیا اہل طائف کی طرف کہ یہ طائف والے ہو سکتے ہیں. آپ طائف کی طرف گئے لیکن طائف والوں نے وہ کچھ کیا جو 10 سال تک مکے والوں نے نہیں کیا تھا. لہذا موقع مل گیا بہت سارے دین کے دشمنوں کو کہنے کا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے تو قرآن میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے ایک اور قوم کو اب سن لیا ہے، وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی. ان کی بات تو جھوٹی ثابت ہوئی. یہ تھی شیطان کی آمیزش. لیکن اس کے بعد ہوا کیا، اگلے ہی سال مدینے سے ایک امید کی کھڑکی کھل گئی. ایک سال میں 6 افراد، اگلے سال میں 12 افراد، اس سے اگلے سال میں 72 افراد. اللہ نے ثابت کر دیا کہ قرآن کی خبر صحیح تھی، اور یہاں بشارت اہل طائف کے لیے نہیں بلکہ اہل یثرب کے لیے تھی. 8ویں رکوع میں فرمایا کہ ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی. اللہ نے بشارت دی کہ جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں چاہے وہ ہجرت کے دوران ہی اگر شہید کر دیے جائیں یا طبعی موت مر جائیں، اللہ تعالیٰ نے بھرپور اجر دے گا. مزید فرمایا کہ ہجرت کے بعد اب جنگوں کا مرحلہ آئے گا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور کبھی فتح بھی ہوگی کبھی شکست بھی ہوگی، لیکن آخری فتح مسلمانوں ہی کی حقیقی ہوگی. 9ویں رکوع میں اللہ کے بندوں پر کئی احسانات کا ذکر ہے. اللہ نے زمین میں موجود ہر شے انسانوں کے لیے بنائی. سمندروں میں چلنے والی کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں. آسمان جیسی مضبوط چھت کو اللہ انسانوں کے لیے تھامے ہوئے ہے. تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس نے زندہ رکھا اور وہی انہیں موت دے گا. لیکن انسانوں کی اکثریت اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، اور بعض ناشکرے ایسے ہیں کہ جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو دسترازی کی کوشش کرتے ہیں آیتیں سنانے والوں پر، انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ نبی ان سے کہیے آج تمہیں اللہ کی آیات سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ ناگوار ہے، اور اللہ نے وہ تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. 10ویں رکوع میں دعوت ایمان بھی ہے اور دعوت عمل بھی ہے. 4 آیتوں میں دعوت ایمان اور 2 آیتوں میں دعوت عمل. دعوت ایمان کے حوالے سے کہا گیا کہ دیکھو
ایک بڑی بلیغ مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ تم جن کو بھی اللہ کے سوا پکار رہے ہو، وہ سب کے سب اگر جمع ہو کر ایک مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا بہت دور کی بات ہے۔ اگر ان کے سامنے غذا رکھی ہو اور مکھی ایک ذرہ غذا کا لے کر اڑ کر چلی جائے تو وہ اس مکھی سے غذا کا وہ ذرہ چھیننے پر بھی قادر نہیں ہے۔ کمزور ہیں وہ جنہیں چاہا جا رہا ہے، معبود بھی کمزور ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کے ماننے والے بھی کمزور ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا نہیں۔ اگر انہیں اللہ کی قدرت کا کچھ بھی اندازہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر بے بس اور لاچار معبودوں کو نہ پکارتے۔ اس کے بعد دعوت عمل کے حوالے سے فرمایا کہ نماز پڑھو، اس سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کا کہنا مانو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اور خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام دو ہیں، دنیا کے اعتبار سے خدمت خلق اپنی حد تک کرو، اور آخرت کے اعتبار سے تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چنا ہے، تم بھی کسی کافر کے ہاں پیدا ہو سکتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول آ کر گواہی دیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود ذمہ دار ہے۔ اگر تم نے پہنچایا اللہ کا پیغام دوسروں تک، اپنے اچھے کردار کے ذریعے ایک اچھی مثال ان کے سامنے رکھی، تبلیغ بھی کی، سرخرو ہو جاؤ گے، ورنہ دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے سر پر آئے گا۔ کہیں گے کہ اللہ قرآن ان کے پاس تھا، حدیثیں ان کے پاس تھیں، نہ خود عمل کیا نہ ہم تک پہنچایا۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ 18واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سورہ مومنون مکمل ہے جس کے 6 رکوع ہیں، سورہ نور بھی مکمل ہے جس کے 9 رکوع ہیں، اور سورہ فرقان کے 6 رکوعوں میں سے 2 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مومنون، جیسے کہ سورت کا نام ہے، اللہ نے سورہ مبارکہ میں مومنوں کی ظاہری اور باطنی صفات بیان فرمائی ہے۔ پہلا رکوع تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات، وہ کیا صفات ہیں کہ جن پر عمل کرتے کرتے کردار ڈیولپ ہوتا ہے، قرآن کا انسانی مطلوب وجود میں آ جاتا ہے۔ ان صفات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام، پھر بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، خود احتسابی اپنا جائزہ لیتے رہنا، جنسی اعتبار سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری، اور نمازوں کی حفاظت، وقت پر پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ جن میں یہ صفات ہوں گی وہ جنت الفردوس، وہ جنت کے جو بالکل اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اس جنت کے حقدار ہوں گے۔ اسی رکوع میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کن کن مراحل سے گزار کر تخلیق کیا۔ اللہ نے پہلے انسان کو بنایا مٹی سے، اس کے بعد انسان کی نسل کو جاری رکھا نطفے سے، نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع و خون بناتا ہے، جمع و خون کو اللہ بوٹی کی شکل دیتا ہے، بوٹی کو ہڈیاں بنا دیتا ہے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان میں روح ڈال کر انسان کو واقعی انسان بنا دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح ہے۔ یہ روح ربانی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ بہترین خالق ہے۔ انسان دنیا میں اپنی زندگی گزار کر زندگی کا پہلا مرحلہ مکمل کرے گا، فنا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا اور اب اس کی دوسری زندگی کا آغاز ہوگا۔ رکوع 2 میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ سرداروں نے کہا کہ یہ چونکہ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں لہذا اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون قرار دیا، ان کی حق میں ان کی شان میں گستاخیاں کی،
انہوں نے اللہ سے فریاد کی اور اللہ نے ایک طوفان کے عذاب کے ذریعے سے جٹلانے والوں کو برباد کیا. حضرت نوح اور اہل ایمان ایک کشتی میں سوار کر کے محفوظ رکھے گئے. رکن نمبر 3، اس کا مضمون یہ ہے کہ تاریخ دہرائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بغیر نام لیے ایک سرکش قوم کا ذکر کیا کہ جس نے وہی کچھ کیا جو اس سے پہلے قوم نوح نے کیا تھا. رسول کی بشریت پر اعتراض کیا، دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کی بڑی شدت سے نفی کی. رسول نے انہیں بہت سمجھایا، انہوں نے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، رسول نے اللہ سے مدد مانگی. زوردار زلزلے سے اللہ نے قوم کو ہلاک کر دیا. شاید یہ قوم سمود ہے، نام نہیں لیا گیا، لیکن قوم سمود زلزلے سے ہلاک ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تاریخ پھر دہرائی جاتی رہی. کئی قومیں آئیں، ان کی طرف رسول آئے اور ہر قوم نے اپنے رسول کی شان میں گستاخی کی اور اللہ نے ہر سرکش قوم کو ہلاک کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی روش سے محفوظ فرمائے اور اللہ کے رسول کی عظمت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رکن نمبر 4 میں مومنوں کی باطنی کیفیات کا ذکر ہے. آغاز میں کہا گیا رسولوں کو کہ پاکیزہ رزق کھاؤ تاکہ اچھا عمل کر سکو. رزق پاکیزہ ہوگا اس سے انسان کو نیکیوں کی توفیق ملے گی. حرام کمائی انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے. پھر مومنوں کی باطنی کیفیات کا ذکر آیا. ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف تاج رہتا ہے. وہ اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، رازداری کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوں گی. بھلائی کے کام میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ جذبات اور کیفیات عطا فرمائے. انسانوں کی اکثریت پر افسوس کیا گیا کہ وہ کچھ اور ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. رکن نمبر 5 میں سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات کا بیان ہے. اس رکوع میں بھی اللہ نے اپنے کئی نعمتیں بیان کی اور فرمایا کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے اور جواب دہی کے حوالے سے انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ، نمبر 1، زمین اور اس پر موجود جملہ مخلوقات کس کے اختیار میں ہے؟ بڑے سے بڑا کافر بھی مانے کا کہے گا کہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بزرگ کے اختیار میں ہے. تو ایسا سوال جو حق کے اعتراف پر مجبور کر دے. بتاؤ، ساتوں کے ساتوں آسمان اور کائنات کے عظیم تخت سے حکومت کا مالک کون ہے؟ جواب کیا دیا جائے گا؟ اللہ. کون ہے جو ہر شے کو آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا؟ ان تمام سوالات کے جواب میں انسان مجبور ہے کہ وہ کہے کہ یہ تمام صفات اللہ کی ہیں. اب اس کے باوجود پھر لاچار مخلوقات کو معبود بنانے کا کیا جواب ہے؟ فرمایا اگر کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو آپ اپنے جگہ ہو جاتا، فساد پھیل جاتا. کائنات میں صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ ہے اللہ. 6 رکوع میں اللہ نے بڑی ایمان افروز دعائیں سکھائی ہیں. پہلی دعا ایسی صورتحال کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی سرکش قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کر لے. دعا سکھائی گئی، رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا ہی دے جس کا تو نے ظالم قوم سے وعدہ کیا ہے تو اللہ تو مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل مت فرمائیے گا. پھر اس کے بعد شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعا سکھائی گئی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی چھیڑ سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اور پھر آخری آیت میں بڑی امید افزا دعا سکھائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب تو بخش دے. اس سے آگے بڑھ کر تو ہم پر رحم فرما اور بلا شبہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی اور اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ بڑے دقت آمیز مضامین بھی ہیں.
مرتے وقت ایک گناہگار شخص ہاتھ جوڑتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ اللہ سے کہو کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیں تاکہ میں کچھ نیکیاں کر لوں، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، بس اب وقت ختم ہو گیا۔ پھر روز قیامت جہنم میں جانے کے بعد اس کی شکل ایسی ہوگی کہ کالہون جل جل کر شکلیں بگڑ چکی ہوں گی، سیاہ ہوں گی بالکل۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے وہ جہنمی کہ اللہ ایک مرتبہ اس جہنم سے نکال کے دنیا میں بھیج دے، اب وہ کچھ نہیں کریں گے جو پہلے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ذلیل ہو کر اسی جہنم کے اندر پڑے رہو۔ آخر میں فرمایا کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ دنیا کے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے باغیوں کو سزا دیتے ہیں، تو فتعال اللہ الملک الحق، وہ جو حقیقی بادشاہ بلند و بالا ہے، کیا وہ ایسا نہیں کرے گا؟ لہذا کیوں اللہ کی نافرمانی کر کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ اس کے بعد سورہ نور، عورتوں کے ناموس کا تحفظ، وہ اس سورت کا خاص مضمون ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے زنا اور قذف کی حد بیان فرمائی، حکم دیا گیا کہ زانی مرد ہو یا عورت، ان دونوں کو سب کے سامنے کھلے میدان میں سب کے سامنے 100 کوڑے لگاؤ، انہیں ان پر ہرگز کوئی ترس نہ آئے۔ اور مزید فرمایا کہ اخلاقی اعتبار سے زانی اس قابل ہے ہی نہیں کہ کسی پاکیزہ عورت سے اس کی شادی ہو، اور نہ زانیہ اس قابل ہے کہ اس کی کسی پاکیزہ مرد سے شادی ہو۔ یہ سزا غیر شادی شدہ زانی کے لیے ہے، شادی شدہ زانی کے لیے سزا سنت میں ہے، اور وہ ہے رجم۔ مزید فرمایا کہ جو لوگ کسی خاتون پر جھوٹا الزام لگائیں بدکاری کا، 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے مارو اور انہیں بلیک لسٹ کر دو، آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ مزید فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اب اسے کچھ قسمیں کھانی پڑیں گی تاکہ الزام ثابت کر سکے، اور اگر بیوی سمجھتی ہو کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے مجھے مروانے کے لیے، تو پھر وہ بھی کچھ قسمیں کھائے گی، تو اس سے سزا کو دور کر دیا جائے گا۔ یہ تفصیل آپ کو ملے گی پہلے رکوع میں۔ دوسرے رکوع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی پاک دامنی کا ذکر ہے۔ غزوہ بنو مختلف سے واپسی پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ملول نے آپ پر بہتان لگایا، تہمت لگائی۔ منافقین اور کچھ سادہ لو مسلمان وہ اس کے الزام سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ مل کر اس غلط چیز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے الزام لگانے والوں کو شدید عذاب کی دھمکی دی اور سادہ لو مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ وہ اس قسم کی حرکت سے باز رہیں۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بےہودگی پھیلاتے ہیں، ان کے ایمان کو بے حیائی پھیلا کر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ بے حیائی ایمان کی ضد ہے، اللہ چاہتا ہے ایمان پھیلے اور تم بے حیائی پھیلا کر ایمان کی پونجی کو لوٹ رہے ہو۔ آج بدقسمتی سے یہ جرم اکثر و بیشتر اس میں ہم سب ملوث ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی، اخبارات اور جرائد کے ذریعے سے بے حیائی کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں۔ خواتین بے پردہ ہو کر زیب و زینت اختیار کر کے اور بعض اوقات نیم اڑیاں لباس میں باہر نکل کر اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ کاروباری ادارے اشتہارات کے ذریعے بڑے پیمانے پر بے حیائی پھیلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو ملیں گے تو اتنی بڑی داڑھی ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، ہر سال عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن انہی کے کاروباری ادارے کے بڑے بڑے ہورڈنگز کے اوپر بےہودہ تصویریں ہیں۔ کیا ہے یہ؟ میڈیا بڑے پیمانے پر اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، حکومتی سطح پر اس جرم کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاشرے میں شرم و حیا کی اقدار پر عمل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن نمبر 3، اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اس رکن میں منع کیا گیا کہ دیکھو شیطان کی پیروی مت کرو، بے حیائی کی پٹیاں شیطان پڑھاتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی جنسی اعتبار سے پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ رکھے۔ مزید فرمایا کہ دوسروں کی زیادتی سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔
مزید فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اللہ ان پر دنیا آخرت میں لعنت کرے گا. قیامت کے دن ان کے ہاتھ ان کے پاؤں وہ ان کے اور ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے تھے ان پاک دامن عورتوں پر. رکوع کے آخر میں فرمایا کہ پاکیزہ مرد جو خبیث اور برے کردار کے لوگ ہیں اسی قابل ہیں کہ ان کے حصے میں برے کردار کی بیویاں ہیں، اور جو نیک اور پاکیزہ مرد ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ ان کے حصے میں اچھے کردار کی بیویاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائے. رکن نمبر 4 میں گھر کے پردے کے لیے ہدایات ہیں. فرمایا کہ کسی گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت سے داخل ہو، گھر والوں کو سلام پیش کرو اور انہیں اپنا تعارف کراؤ. اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کسی گھر میں کبھی بھی داخل نہ ہو. اگر گھر والا تمہیں کہے کہ میں اس وقت آپ کو ملاقات کا وقت نہیں دے سکتا، آپ نے پہلے سے وقت طے نہیں کیا تھا، تو بڑا ناراضگی کے واپس آ جاؤ. گھر کے اندر مرد اور خواتین اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. ویسے تو نامحرم کو دیکھنا منع ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اپنی محرم عورت کو دیکھنا یا محرم مرد کو دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن بہرحال ایک مرد ہے ایک عورت ہے. عورتوں کے لیے خاص طور پر ہدایت آئی کہ وہ گھروں میں ایک چادر کے ذریعے سے جسے کہا گیا خمار اپنے سینے کے ابھار کو چھپائیں. اس میں مردوں کے لیے کشش ہوتی ہے. مزید ان سے کہا گیا کہ اپنی زیب و زینت کا مرکز اپنا چہرہ وہ نہ کھولیں مگر صرف شوہروں کے سامنے، اور پھر باقی محرم رشتے داروں کے سامنے. پوری لسٹ دی گئی کہ ان کے سامنے تم چہرہ کھول سکتی ہو، یہ تمہارے محرم ہیں. اس کے علاوہ جو اس لسٹ کے علاوہ جتنے مرد ہیں ان سے تمہارا پردہ ہوگا. ایک خاتون کے لیے ضروری ہے اگر وہ سورہ نور کی آیت 31 پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو صرف شوہر اور محرم مردوں کے سامنے ظاہر کرے. مزید فرمایا کہ اپنے پاؤں کو اس قدر زور سے نہ مارو کہ تمہارے زیورات کی جھنکار ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے مرد تمہاری طرف متوجہ ہوں. مزید فرمایا کہ جو لوگ بھی بے نکاح ہوں تمہارے گھروں میں بالغ ہو جائے تو جلد از جلد ان کا نکاح کر دو، کیونکہ نکاح انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے. مزید فرمایا کہ اس پردے کے احکامات کے حوالے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو. رکن نمبر 5 میں نور ایمان کے لیے ایک تمثیل ہے. فرمایا کہ بندہ مومن کے دل میں ایمان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک الماری میں ایک چراغ جل رہا ہے اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے تاکہ اس کی روشنی خوب پھیلے، چاروں طرف پھیلے اور خوب پھیلے. اور وہ چراغ جل رہا ہے ایک ایسے زیتون کے درخت کے روغن سے کہ جو بڑا صاف تیل ہے، جس کا تیل بڑا صاف ہے. درخت نہ باغ کے مغربی حصے میں ہے نہ مشرقی حصے میں ہے، درمیان میں ہے تاکہ سارا دن اس کو سورج کی تمازت ملے اور اس کے اندر جو کیمیکل ہو، جو روغن ہو، اس میں بہت زیادہ کیمیکل انرجی ہو جس میں جلا دینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو. فرمایا بالکل اسی طرح سے بندہ مومن کے دل میں ایمان کی بھی مثال ہے. الماری سے مراد ہمارا یہ سینہ ہے، شیشے سے مراد، قندیل سے مراد ہمارا دل ہے، اور چراغ سے مراد ایمان ہے. اور اگر تیل پاکیزہ ہو تو آگے بڑھ کر آگ کو پکڑتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی بندے کی فطرت سلامت ہے تو جیسے اس کے سامنے وحی آتی ہے آگے بڑھ کے اسے قبول کرتا ہے اور ایمان پیدا ہو جاتا ہے. ابوبکر صدیق کی فطرت سلامت تھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. جیسے ہی اللہ کے رسول نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا فوراً قبول کر لیا. جیسے کہ پاکیزہ تیل آپ کو دیکھ کے پکڑتا ہے، پاکیزہ فطرت فوراً حق کو قبول کرتی ہے. یہ ہیں دو نور، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی. دونوں ملتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، ایمان کا نور مل جاتا ہے. تو نور ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نور فطرت پلس نور وحی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نور ایمان سے منور فرمائے. فرمایا کہ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں میں جانے کے لیے بے چین ہیں، وہاں پہ جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انہیں ان کا کاروبار اور ان کا کوئی وقتی سودا اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکات سے غافل نہیں ہونے دیتا.
اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مزید بھی نوازے گا. اس کے برعکس جو لوگ نیکی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے یا جزوی اطاعت ہے، کمائی حرام کی ہے اور اس سے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں یا حالت کفر میں نیکیاں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی نیکیاں شراب کی مانند ہیں. سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، پانی نہیں ہوگا. جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو وہاں پر انہیں عذاب ملے گا. اور جو بدنصیب ایسے ہیں کہ ایمان کی دولت سے بھی محروم اور نیکی بھی نہیں کرتے، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے اندھیرے پر اندھیرا ہو، وہ اندھیرا جو کسی سمندر کی گہرائی میں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کا نور بھی عطا فرمائے اور عمل کا نور بھی عطا فرمائے. چھٹے رکوع میں اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے. فرمایا کہ کائنات کی ہر شے زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی ایک زبان بھی ہے جس کو تم نہیں سمجھتے، وہ اس سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، انہیں جمع کرتا ہے اور ان سے بارش برساتا ہے. اللہ ہی آسمان سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے. کسی کی کھیتی کو بچا لیتا ہے، کسی کی کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے، وہ بجلیاں کہ جو انسان کی بینائی کو چھین سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جی نے ایسے جانور بنائے کہ جو رینگ رہے ہیں، ایسے جانور بنائے جو 4 ٹانگوں پر چل رہے ہیں اور ایسے بھی بنائے جو 2 ٹانگوں پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مزید فرمایا کہ منافقین بظاہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں اور ہم اطاعت بھی کریں گے، لیکن جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو آتے نہیں ہیں، جیسے ہماری آج اکثریت کا حال ہے. اور اگر شریعت کے فیصلے سے فائدہ ہو تو فوراً شریعت کو لے آتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرانا ہو امریکہ کی خوشنودی کے لیے تو دیت کا قانون لے آتے ہیں، ورنہ ویسے دیتی قانون کا عمل نہیں کرتے. ہمارا طرز عمل یہی ہے. فرمایا کہ منافقین حقیقت میں ایمان کے نور سے محروم ہیں. رکن نمبر 7 مومنانہ طرز عمل. مومنانہ طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کے مومن بندے جب بھی انہیں کوئی اللہ کا حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً حاضر ہوتے ہیں، سمعنا وأطعنا کہتے ہوئے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ایسے خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے کامیابی کے بلند درجات رکھے ہیں. مزید اس رکوع میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نہیں کرو گے تو خود ذمہ دار ہوگے. اللہ کے رسول کے ذمہ منوانا نہیں ہے، صرف تم تک بات کو پہنچانا ہے. خوشخبری دی گئی اس رکوع میں کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں 3 نعمتیں دے گا. اللہ انہیں زمین میں خلافت دے دے گا، جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا اس کو غالب کر دے گا اور ان کے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. صحابہ اکرام نے یہ تقاضے پورے کیے، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کیا. 6 ہجری میں سورہ نور نازل ہوئی، 8 ہجری میں یہ تینوں وعدے پورے ہو گئے. مکہ فتح ہوا، خلافت بھی مل گئی، دین بھی غالب ہوا، خوف کی حالت بھی ختم ہو گئی. یہ خوشخبری آج بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی طرح ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل صالح میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم خود اپنے اختیار میں بھی عمل کریں. عمل صالح میں تبلیغ اور دعوت کا عمل بھی شامل ہے جو صحابہ اکرام نے کیا، اور عمل صالح میں غلبہ دین کے لیے اجتماعی جد و جہد بھی ہے. اللہ ہمیں اس تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رکن نمبر 8 میں پھر گھر کے اندر پردے کے احکامات ہیں. فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد، نماز عشاء کے بعد 3 اوقات تمہارے پرائیویسی کے ہیں، خلوت کے ہیں. ان 3 اوقات میں گھر کے خادمین اور بچے تمہارے کمرے میں نہ آئیں. جب پڑوسیوں کے بچے، رشتےداروں کے بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی پھر تمہارے گھر میں نہ آئیں، بلکہ اجازت لے کر اب آئیں، اس لیے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں. مزید فرمایا کہ ایسی بوڑھی عورتیں کہ جو اب شادی کی امید نہیں رکھتی ہیں انہیں اجازت ہے کہ اب وہ چہرے کا پردہ نہ کریں، لیکن زیب و زینت چہرے پر جو ہے وہ ظاہر نہ کریں اور کھلے چہرے کے ساتھ اب وہ دوسرے لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں. البتہ فرمایا کہ اگر وہ اس رعایت کو اختیار نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آخری رکوع میں نظم جماعت کی اہمیت کا بیان ہے. فرمایا کہ مومن بس وہی ہے کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں
تو بغیر اجازت کے یعنی امیر جماعت سے پوچھے بغیر وہ نہیں جاتے، اور جو اجازت دیتے ہیں اے نبی آپ کا پورا اختیار ہے، یعنی امیر جماعت کا پورا اختیار ہے، چاہے تو اجازت دے چاہے تو اجازت نہ دے، وہ جانتا ہے کہ اس آدمی کی کتنی اہمیت ہے۔ البتہ جس کو اجازت دی جائے اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگی جائے کہ اس نے اجتماعی کام پر اپنے ذاتی کام کو ترجیح دی ہے، لہذا غلطی تو ہوئی ہے اس سے، لہذا اس کے لیے بھی اللہ سے بخشش مانگی جائے۔ مزید فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول یا امیر جماعت کی جو پکار ہے اس کو کسی اور کی پکار کے برابر نہ کرو، وہ پکار دین کے لیے ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے، ان کی قول کو ان کے بلاوے کو ترجیح دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے غلبے کے لیے کسی اجتماعیت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظم کی مکمل پابندی کے ساتھ اللہ ہمیں اس جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ سورہ فرقان جیسے کہ سورت کا نام ویسے ہی سورت کا مضمون، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ مبارکہ۔ پہلے رکوع میں دشمنان حق کے اعتراضات بیان ہوئے، پہلے اللہ کی عظمت بیان ہوئی اور اس کے بعد دشمنان حق کے اعتراضات۔ وہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصوں کا مجموعہ ہے، محمد کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، یہ تو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کے لیے سونے چاندی کے خزانے اور لہلاتے ہوئے باغ ہونے چاہیے، فرشتہ ان کے ساتھ ہو جو لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ یہ کس قسم کے اعتراض ہے نبی آپ پر کر رہے ہیں، ان کے سارے اعتراضات بے بنیاد ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور اعتراض کرنے والوں کے لیے اب ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرے رکوع میں اعتراضات کا جواب دیا گیا، فرمایا کہ اللہ چاہے تو اپنے حبیب کے لیے خوبصورت باغات اور شاندار محل کھڑے کر دے۔ مخالفین کے اعتراض کی وجہ کچھ اور ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کو بتایا جائے کہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا، تو جو بھی انہیں آخرت کے حساب کتاب سے ڈرا رہا ہے یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن مخالفت سے خطرہ چلے گا نہیں، حساب کتاب ہوگا۔ اعتراض کرنے والے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، وہ جہنم کی جو بڑی تنگ جگہ ہے اور جہاں پر یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے وہاں یہ موت کو پکاریں گے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ فرمایا کہ تمہیں یہ انجام پسند ہے یا وہ جنت پسند ہے کہ جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ روز قیامت مشرکین جن بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے، وہ مشرکین کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب بھی انسان تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے پورے کا پورا کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے انسان ہونے کے باوجود، بشری کمزوریاں ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل کر کے حجت قائم کر دی۔ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اہل باطل کی آزمائش بن گئی ہے، اور اہل باطل کے اعتراضات اور تشدد اہل ایمان کے لیے آزمائش بن گئے ہیں۔ دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے، کون کامیاب ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ 19واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ 19ویں پارے میں بھی 3 صورتیں ہیں۔ سورہ فرقان کے 6 میں سے آخری 4 رکوع اس پارے میں ہیں۔ سورۃ الشعراء مکمل ہے جس میں 11 رکوع ہیں، اور سورۃ النمل کے 7 میں سے 4 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ اب سورہ فرقان کا 3واں رکوع جس سے کہ پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس رکوع کا خاص مضمون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ۔ اس رکوع کے آغاز میں مخالفین کے پھر اعتراضات نقل ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ
فرشتے بھیج کر یا براہ راست ہم سے خطاب کر کے کیوں نہیں بتاتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے؟ فرمایا کہ جس روز فرشتے ان کی جان لینے آئیں گے یا ان پر عذاب لینے آئیں گے، اس روز ان کافروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ٹھوکر مار کر رضا رضا کر دے گا۔ کافر ندامت سے اپنے ہاتھ چبائیں گے، فریاد کریں گے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست یا اپنا لیڈر نہ مانا ہوتا، اس بدبخت نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ لیکن اس روز کی ندامت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن سے ہجرت اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور قرآن کو اپنے آگے رکھنے، امام بنانے، اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول یہ فریاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد سنیں گا۔ فیصلے پھر قیامت کے دن قرآن سے تعلق کی بنیاد پر ہوں گے۔ جنہوں نے قرآن کی قدر کی کامیاب ہوں گے، جنہوں نے قرآن کی ناقدری کی ناکام ہوں گے۔ رکن نمبر 4، اکثریت کا معبود اللہ نہیں نفس ہے۔ اس رکو میں اللہ نے کئی قوموں پر عذابوں کا ذکر کیا، آل فرعون، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرس یعنی کنویں والے، اور قوم لوط کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ بدقسمت قومیں اللہ کے بجائے اپنے نفس کو پوچھتی تھی، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتی تھی۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں بلکہ حیوان ہیں۔ وہ زندگی نہیں گزار رہے، زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ اللہ ہمیں حیوانی تقاضوں سے بلند کر پاکیزہ مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو 5 میں جہاد بالقرآن کا حکم ہے۔ اس رکو میں بھی اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی، اور پھر پانی کی پوری گردش کا ایک نظام، پورا سائیکل، واٹر سائیکل اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن انسانوں کی اکثریت احسان فراموش ہے۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے خلاف قرآن سے جہاد کریں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ آپ ان سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں۔ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے پہلے لوگوں پر حق واضح کیا جائے، حق واضح ہونے کے باوجود جو نہ مانے تو پھر اس کے خلاف تلوار سے جہاد کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے 21 برس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ 15 برس صرف جہاد بالقرآن کیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ 13 برس مکے کے سمجھاتے رہے، 2 برس مدینے کے، اور پھر 6 برس جہاد بالقرآن بھی کیا، تبلیغ بھی کرتے رہے قرآن کے ذریعے سے، اور جہاد بالسیف بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں تک حق واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ترتیب درست نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کریں نہ، سمجھائیں نہ، اور ہم جہاد بالسیف کو ہی سب سے پہلے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جہاد کا یہ جذبہ درست نہیں ہے۔ پہلے بات کو سمجھانے کا حق ادا کرو، جو نہیں مانے اس کے خلاف پھر تلوار اٹھاؤ۔ اس کے بعد 6 رکوع میں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وہ زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، جب تبلیغ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ سننے والا اس وقت سننے کی کیفیت میں ہے کہ نہیں ہے، زبردستی کسی پر اپنی بات کو ٹھونستے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کی تبلیغ میں اثر ہو، اور راتوں کو اٹھ کر طویل سجدے اور طویل قیام کرتے ہیں۔ مال خرچ کرتے ہیں، نہ رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے توجہ سے سنتے ہیں۔ شرک، قتل ناز اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر جنت کے بالا خانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ الشعراء مشرکین مکہ پر اتمام حجت والی سورت۔ اس سورت میں اللہ نے 8 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے
ان فی ذالک لآیہ، ایک بات بیان ہوئی، ایک واقعہ بیان ہوا، اس کے بعد کہا کہ اس میں ہے نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر پھر بھی ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے نبی بے شک آپ کا رب زبردست ہے، نہ ماننے والوں کو فوری سزا دے سکتا ہے، لیکن رحیم ہے، مہلت دیتا ہے، شاید توبہ کر لیں، شاید سدھر جائیں۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، لیکن کوئی بھی نئی نشانی آئے یہ پھر بھی اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، اللہ چاہے تو معجزہ دکھا کر ان کو فوراً ایمان لانے پر مجبور کر دے، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو۔ ان پر حجت پوری ہو چکی ہے، یہ دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو کیسے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اللہ انہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور انکار کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے کر رہے گا۔ دوسرے رکوع میں حقیقی رب کون ہے اس کو واضح کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک دلچسپ مکالمے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں اپنے محل میں پالا پوسا اور تم ہمارے ایک آدمی کو مار کر یہاں سے چلے گئے، تم کو احسان فراموش ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، مجھ سے وہ قتل خطا ہوا تھا، ابھی میں حق کی تلاش میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ حق واضح کر دیا، مجھے نبی بنایا، میں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو کہ میں نے تمہارے آدمی کو مارا ہے اور تم نے مجھے پالا پوسا ہے، جبکہ تم نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، پوری قوم کو غلام بنا کر ایک آدمی کی پرورش کرنے کا احسان کر رہے ہو۔ فرعون لاجواب ہو گیا، اس نے بات بدل دی، اس نے کہا اے موسیٰ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، کائنات کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ جو تمام آسمانوں اور پوری زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کا رب ہے۔ فرعون کو شرمندگی ہوئی کہ میرے پاس اس کو چھوٹا سا مصر ہے اور میں رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، رب اعلیٰ تو وہ ہے جو پوری اس گلوب کا اور تمام آسمانوں کا اس کا رب ہے۔ تو فرعون نے فوراً انٹرپٹ کر کے اپنے درباریوں سے کہا کہ ذرا سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا نوٹس نہیں دیا، کہا کہ میرا رب وہ ہے، کائنات کا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ اب فرعون کو کوئی شرمندگی ہوئی کہ میں تو کل کی پیداوار ہوں، حقیقی رب تو وہ ہے جو کہ پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ معاذ اللہ یہ پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بھی اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ اب فرعون دھمکی پر اتر آیا، کہا کہ اگر تم نے یہ باتیں نہ چھوڑی میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں واضح نشانی دکھاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیسے قید کرتے ہو۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور فرعون ایک دم ڈر گیا، قید کیا کرے گا، اژدہا دیکھ کر کانپ گیا، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ گریبان سے نکال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا۔ مزید فرعون مرعوب ہوا اور اس نے دربار برخاست کر کے اٹھ کے چلا گیا دربار۔ تیسرا رکوع حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ اس کی تفصیل۔ فرعون نے اب فوراً اجلاس بلایا اپنے سرداروں کا اور کہا کہ یہ موسیٰ تو بڑے ماہر جادوگر لگتے ہیں، یہ جادو کے زور سے ہمارا اقتدار ختم کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ سرداروں نے کہا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کرو، تمام ماہر جادوگروں کو بلا لو۔ اب فرعون نے اپنی ریاست میں تمام ماہر جادوگروں کو بلایا، مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے مقابلے میں اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینکی اور نظروں پر ایسا جادو کیا کہ لگا جیسے یہ لاٹیاں اور رسیاں سانپ بن گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اپنا عصا پھینکو۔ ان کا عصا حقیقی اژدہا بن گیا اور ساری لاٹیاں رسیاں نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ جو کچھ موسیٰ نے دکھایا جادو ہو ہی نہیں سکتا، وہ جادو کی آخری انتہا لمٹ سے واقف تھے۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے، اعلان کیا کہ موسیٰ سچے نبی ہیں اور ہم ان کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔
فرعون نے دھمکی دی کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ کے رب کو مان لیا، میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سب کے سامنے صلیب پہ لٹکاؤں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، حق ہمارے سامنے آ چکا، ہم نے حق قبول کر لیا، امید ہے کہ اللہ ہماری سابقہ خطائیں معاف کرے گا، اور کیونکہ ہم فوراً حق کو ہم نے فوراً سامنے آتے ہی قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دے گا۔ رکو 4، اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ نکل جائیں مصر سے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تعاقب کیا اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ قوم نے دیکھا کہ آگے سمندر آ گیا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، تو کہا کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے۔ اب یہ اسباب بالکل مخالف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل سامنے آتا ہے، توکل کی اعلیٰ مثال۔ حضرت موسیٰ اطمینان سے کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں، انما معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو سمندر پر۔ سمندر پہ عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ وجود میں آ گیا، سمندر کے دونوں حصے پہاڑ بن گئے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سمندر کے پار چلے گئے، اور فرعون جب سمندر کے بیچوں بیچ اس رستے پر پہنچا تو پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر دکھ ہوئے۔ رکن نمبر 5، ذکر معرفت ربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا تم نے جتنے معبود گھر رکھے وہ سارے میرے دشمن ہیں۔ اب اللہ کی معرفت کا بڑا پیارا بیان ہے۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ جب میں اپنی بے احتیاطی سے بیمار ہوتا ہوں، اللہ بیمار نہیں کرتا، میں خود اپنی بے احتیاطی سے بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے گی۔ اے میرے رب، مجھے حکمت اور دنیا و آخرت میں صالحین کی رفاقت عطا فرما دے، میرے بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما دے، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے، مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ وہ روز قیامت کے جس روز مال اور بیٹے انسان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس روز تو ایسا دل کام آئے گا جو کہ سلیم ہو، قلب سلیم، جس پر گناہوں کی آلودگی نہ ہو، نہ غفلت کے پردے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ قلب سلیم عطا فرمائے۔ رکن نمبر 6، اہمیت پیشے کی نہیں کردار کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان اس رکن ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور اس کے لیے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہاری بات کیسے مانیں، تمہارے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے غریب اور کمی کاری اور معاذ اللہ گھٹیا لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے سروکار نہیں کہ ان کا پیشہ کیا ہے، اپنی روزی کس کام سے کماتے ہیں، ان کا کردار بڑا پاکیزہ ہے، میں تمہاری اعتراض کی وجہ سے ان نیک لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا۔ طویل بحث و مباحثے کے بعد قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت نوح نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے حضرت نوح کی مدد کی، ان کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ نے طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ رکن نمبر 7، قوم عاد کی حد درمی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو دعوت دی، کہا میری دعوت بلوث ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اللہ کی بندگی کرو، تم بلند یادگاریں بنا بنا کر وسائل کو کیوں برباد کرتے ہو، عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ کیوں برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ کیوں ظلم و زیادتی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وہ اللہ کے جس نے تمہیں بیٹے دیے ہیں، مویشی دیے ہیں، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے دیے ہیں، اگر تم نے توبہ نہ کی تو بڑے دن کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ قوم نے اکڑ کر کہا کہ ہمیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ہم پر برابر ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ماضی میں بھی ایسی دھمکیاں قوموں کو دی جاتی رہی۔ اللہ کا غضب بھڑکا اور اللہ نے تیز ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو برباد کیا۔ رکن نمبر 8، قوم
سمود کا تکبر، 8ویں رکوع میں قوم سمود کے تکبر کا ذکر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی بندگی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، کیسے خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے تمہیں فیضیات کیا ہے، طرح طرح کی فصل اور ہاضم کھجوروں سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کر کیسے بڑے بڑے گھر بناتے ہو، کیا یہ نعمتیں ہمیشہ ایسی رہیں گی؟ نہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، تمہیں مرنا ہے، حساب کتاب تمہارا ہوگا، اس کی تیاری کرو اور میری اطاعت کرو، سرکشوں اور نافرمانوں اور زمین میں فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا، معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے ایک اونٹنی بھیج دی، زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، کہا کہ یہ معجزہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے اسے خاص طریقے سے پیدا کیا ہے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کیا، اللہ نے اسے زلزلے سے نافرمانوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ رکن نمبر 9، قوم لوط کی بے حیائی۔ قوم لوط یہ پہلی قوم ہے کہ جس نے تاریخ انسانی میں ہم جنس پرستی کا بدترین گناہ شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی، انہوں نے اللہ سے مدد کی، التجا کی، اللہ نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو تو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کی ہمدردیاں اس مجرم بستی والوں کے ساتھ تھیں۔ اللہ نے بستی کو اٹھا کر پٹک دیا، اس پر اللہ نے پتھروں کی بارش نازل کی اور ان کی بیوی بھی قوم کے ساتھ برباد ہوئی۔ رکو نمبر 10، ناپ تول میں کمی کی سزا۔ اس رکو میں ایک جنگل والی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اللہ کی بندگی، اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا، کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے ان کی دعوت کو رد کیا اور مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان کو گرا دو۔ اللہ نے ایک ایسے دن جبکہ سیاہ گھٹا چھائی ہوئی تھی، اندھیری والا دن تھا، اللہ نے آسمان سے بجلیاں گرا کر اس قوم کو برباد کیا۔ رکو نمبر 11، قرآن حکیم کی عظمت کا بیان۔ اس رکو میں فرمایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت جبریل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، واضح عربی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ نہ سمجھو کہ بس ایک اچھا خیال دل میں ڈالا اللہ نے اپنے نبی کے اور انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو پیش کر دیا، نہیں، اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ اس قرآن مجید کے بارے میں پیشن گوئیاں سابقہ کتابوں میں بھی تھیں۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے نہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ شاعروں کا معاملہ تو دیکھو، شاعروں کے اندر 3 خرابیاں ہوتی ہیں، ان کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اس کے مطابق شعر کہتا ہے تاکہ لوگوں سے داد بھی لے، نذرانے بھی لے، اور شاعر دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے رسول کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کرنے والے کتنے نیک اور پاکسال لوگ ہیں۔ پھر ہر محفل میں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے داد کیا ملے گی، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ دشمن ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ وہی بات کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں۔ تم ان کے عمل کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ البتہ فرمایا کہ دیکھو شاعروں میں بھی سارے خراب نہیں ہوتے، کچھ شاعر نیک سیرت بھی ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسلامی شاعر پر جو اعتراضات ہوتے ہیں شاعروں کی طرف سے ان کے خبیث کلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل، اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں مضمون آیا کہ قرآن کن کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا گیا قرآن مجید سے ہدایت ان کو ملے گی جو نماز قائم کریں، جو زکوٰۃ ادا کریں اور جو آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کی لذات کو مزین کر دیتا ہے، مرغوب کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے۔ اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر جا رہے تھے، اللہ نے رستے میں انہیں آگ دکھائی۔ جب آگ کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور کچھ نشانیاں دے کر کہا کہ جاؤ قوم فرعون کو یہ نشانیاں دکھاؤ. قوم فرعون نے نشانیاں دیکھی تو پہچان لیا کہ واقعی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی انکار کیا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے نشانیوں کا انکار کیا جبکہ ان کے جی یقین کر چکے تھے. کہنے لگے کہ یہ جادو ہے. اللہ نے اس گستاخی کی سزا دی اور ان کو برے انجام سے دوچار کیا. رکو نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسے لشکر دیے کہ جن میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی شامل تھے، پرندے بھی شامل تھے. اللہ نے انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیاں سکھا دی. ایک روز ان کا لشکر جا رہا تھا، راستے میں ایک ایسی وادی ہے جہاں پر بہت ساری چونٹیاں تھیں. ایک چونٹی نے پکار کر کہا کہ بھائی اے چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے دلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے چونٹی کی بولی بھی سکھا دی اور اس چھوٹے سے جانور کی آواز کو سننے کی صلاحیت بھی دی. اللہ کا شکر ادا کیا. اب ذرا اپنے لشکر کا جائزہ لیا. کیا دیکھتے ہیں کہ ہدہد نامی پرندہ غائب ہے. یہ پرندہ بڑا اہم تھا کیونکہ یہ پرندہ زمین کے اندر تک دیکھ سکتا ہے اور چلتے بتاتا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ اس جگہ پر جو ہے وہ کون سا خزانہ ہے، اس جگہ پر کیا نعمت ہے. کہا کہ کیا بات ہے، آج ہدہد نہیں ہے، بغیر رخصت کے غائب ہے، اگر کوئی عذر نہ ہوا تو میں اس کو سزا دوں گا. کتنے میں ہدہد آ گیا. اس نے کہا کہ میں آج اڑتے اڑتے فلسطین سے یمن تک چلا گیا. میں نے یمن میں دیکھا قوم سما آباد ہے جس کی جو ہے وہ سربراہ ایک ملکہ ہے. اللہ نے اس ملکہ کو ہر نعمت دی ہے، بڑا شاندار نفیس قیمتی تخت بھی دیا ہے، لیکن وہ قوم شیطان کے پھندے میں پھنس چکی ہے، اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کر رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا خط دے جاؤ ملکہ کے پاس اور پھر دیکھو کہ ملکہ کیا رد عمل کا اظہار کرتی ہے. ملکہ کے پاس سلیمان السلام کا خط پہنچا. ملکہ نے فوراً اپنے سرداروں کا اجلاس بلایا اور انہیں سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا. خط نے لکھا تھا سلیمان علیہ السلام نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ بڑا مہربان و رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرمانبردار بن کر حاضر ہو جاؤ، فوراً میرے پاس چلے آؤ. رکن نمبر 3، ملکہ سبا کا قبول اسلام. اب ملکہ سبا نے مشاورت کی اپنے سرداروں سے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے خط کا کیا جواب دیں. سردار لگتا ہے کہ اس زمانے کے جرنیل تھے اور جرنیل کے نزدیک بس ہر مسئلے کا حل طاقت ہوتی ہے. تو ان جرنیلوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور خوب لڑ سکتے ہیں. کہا کہ فیصلہ آپ کا ہے. ملکہ سمجھدار کی ملکہ نے کہا کہ نہیں، جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور جو بستی کے باضمیر لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں اور جو بے ضمیر ہوتے ہیں ان کو جاگیریں دے دے کر قوم کے سر پہ مسلط کر دیتے ہیں. میں ذرا پہلے بادشاہ کا جائزہ لیتی ہوں کہ اس کی سوچ کیا ہے، دنیا دار ہے یا کچھ اور ہے. میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں کیا بادشاہ جواب دیتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ڈانٹ کر ملکہ کے کاتب کو واپس بھیجا کہ تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو، اپنے تحفے سے خود ہی خوش ہو، میرے پاس آ جاؤ فرمانبردار بن کر، ورنہ پھر میں آ کے حملہ کروں گا اور تمہیں تمہاری بستیوں سے ذلیل کر کے نکال دوں گا. ملکہ سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ کسی اور نوعیت کے ہیں. ملکہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو دین حق کی تبلیغ کی. ملکہ نے دین حق قبول کیا، مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد رکو 4، قوم سمود کی سازش کا ذکر اور اس کا انجام. قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام رسول تھے، انہوں نے قوم کو بندگی کی دعوت دی اور قوم نے جواب میں کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی معاذ اللہ منحوس ہیں. جب سے تم لوگ آئے ہو دعوت دینی شروع کی ہے، ہم پر عذاب آ رہے ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری جو بھی قسمت ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے آ رہی ہیں تاکہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹو. اس قوم کے 9 سردار تھے شیطان، انہوں نے طے کیا کہ آج رات ہم حملہ کر کے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو ختم کر دیں گے اور بعد میں کہیں گے ہمیں نہیں پتا
کہ یہ کام کس نے کیا. ایک طرف وہ سازش کر رہے تھے، دوسری طرف اللہ تدبیر کر رہا تھا. اللہ نے اسی رات زلزلے کے ذریعے سے ان تمام سرکشوں کو ہلاک کر دیا. اس رکوع میں بھی اللہ نے پھر قوم لوط کا تذکرہ کیا، وہ قوم کے جس نے ہم جنس پرستی کے گناہ کا آغاز کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، قوم نے انہیں بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو باحفاظت بستی سے نکالا، سوائے ان کی بیوی کے وہ وہیں پر بدنصیب رہ گئی. اللہ نے پہلے تو زلزلے کے ذریعے سے اس بستی کو، جہاں بستی موجود تھی وہیں سے آتش فشاں پھٹا اور بستی اٹھ کر آسمان کی طرف گئی اور الٹ کر نیچے گر گئی. اس کے بعد ایک تیز آندھی چلی جس میں کنکریاں تھیں اور کنکریاں آ کر پڑی ایک ایک شخص پر، اور ہر کنکری کے لیے طے تھا کہ کس کنکری نے کس بدبخت کو ہلاک کرنا ہے. اس طریقے پر اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.